السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز صبح کے وقت قریش انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کے تاریکی میں چھپتے ہوئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ سرداران قریش نے اس خبر کو صحیح نہیں مانا۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کو بنو ہاشم کے گھروں میں تلاش کرنے لگے اور آپ کے ساتھیوں کے گھروں میں تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو آپ کی بیٹی اسما گھر سے باہر آئی۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا، بیٹی تیرا ابو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتی کہ وہ اب کہاں ہے۔ ابو جہل نے اس کے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا رسید کیا جس سے اس کے کان کی بالی زمین پر گر گئی۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ بہت غصے ہو گئے۔ کھوجیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کے مطلوب صاحب کا کھرا اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے اندازے سے غلط نہ تھے، حقیقت یہ تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ بلا شبہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اسی غار میں تھے۔ قریش غار کے منہ پر کھڑے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھوں سے خود غار کے باہر قوم کے قدموں کی حرکت دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کی طرف محبت اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا تو صدیق اکبر نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، میں اپنے لیے نہیں روتا۔ یا رسول اللہ، مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابو بکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ قوم کے قدموں کی طرف دیکھنے لگے، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے نقوش قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، اس وقت ہم ان کی نظروں کی زد میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اسی وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے، تم یہ مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے جو اس نے غار کے منہ پر بن رکھا ہے؟ خدا کی قسم مجھے یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے۔ البتہ ابو جہل نے کہا، لات و عزا کی قسم، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بالکل کہیں قریبی ہی ہے، لیکن اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر رکھا ہے۔ قریش ہر صورت آپ علیہ السلام کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سب قبائل میں یہ اعلان کر دیا جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے دونوں طرف رہائش پذیر تھے کہ جو بھی پیغمبر علیہ السلام کو زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے 100 عمدہ نسل کے اونٹ بطور انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک مکہ کے قریب قدید جگہ میں ایک مجلس میں تھا کہ قریش کا ایک قاصد ان کے پاس آیا اور انہیں قریش کی جانب سے بھاری انعام کی اطلاع دی۔ جب انعام میں 100 اونٹ ملنے کا سنا تو سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا اور لالچ نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اس نے اپنے اوپر بڑا ضبط کیا، ایک بات بھی اپنے منہ سے نہ نکالی کہ کہیں بھاری بھرکم انعام کا سن کر دوسروں کے دل بھی للچرانے نہ لگ جائیں۔ سراقہ ابھی مجلس سے اٹھنے والا ہی تھا کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ بخدا ابھی میرے پاس 3 آدمی گزرے ہیں، میرے خیال میں ان میں ایک محمد، دوسرا ابو بکر اور تیسرا ان کا راستہ دکھلانے والا انسان ہے۔ سراقہ نے اس کی بات سن کر کہا، وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، شاید ایسے ہی ہو۔ سراقہ بن مالک تھوڑی دیر مجلس میں رہے۔ اہل مجلس جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو یہ چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ اہل مجلس میں سے کسی کو پتہ نہ چلے۔
سیدھا اپنے گھر پہنچا، لونڈی سے رازدانہ انداز میں کہا کہ وہ میری گھوڑی تیار کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے باہر لے آئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے اس طرح نکلے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے اور ہتھیار گھوڑی کے پاس رکھ جائے۔ سراقہ بن مالک نے اپنی زرہ پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑی پر زین باندھی اور سوار ہو کر اسے سر پر دوڑا دیا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد علیہ السلام کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے اور اس طرح وہ قریش کے انعام کا مستحق بن سکے۔ سراقہ بن مالک اپنی قوم کے چند ممتاز شاہ سواروں میں سے ایک تھا، دراز قد، ماہر کھوجی اور راستے کی تکلیف پر صبر کرنے والا تھا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند شاعر تھا اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بن مالک بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یکدم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آنے واحد میں زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اسے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی، تیرا بیڑا غرق ہو۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سر پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اور زیادہ اپنے لیے برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ سراقہ کی گھوڑی لڑکھڑا کر گری تھی، وہاں سے حضرت محمد علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا۔ گھوڑی زمین پر دھسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا، جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ گھوڑی کو ایڑی لگائی تو وہ زمین میں دھنس گئی اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہو گئے جیسا کہ ان میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور یہ آواز لگائی، عرض کی کہ تم دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے، تو میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی گھوڑی کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے سے تھوڑی ہی دیر بعد پھر دل میں لالچ پیدا ہوا اور رسول اکرم علیہ السلام کے تعاقب میں گھوڑی کو ایڑی لگائی۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ بن مالک نے فریادی بن کر عرض کی، میرا زاد راہ، میرا ساز و سامان اور ہتھیار لے لو، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے یہ عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں جو آ رہا ہوگا میں اسے ضرور واپس لٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں تیرے زاد راہ اور ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس لوٹائیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ بن مالک واپس لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کی، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ میری عزت کریں گے اور یہ وعدہ مجھے لکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران کا تختہ الٹ دیا
اور بہت سا مال غنیمت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس اسے پہنایا، کمر پر پٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں مخاطب ہوئے، الہی تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول علیہ السلام کو نہ دیا، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی تو نے یہ مال و دولت صدیق اکبر کو نہ دیا، حالانکہ وہ تجھے میری نسبت زیادہ محبوب اور عزیز تھے، پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اس وقت یہ قیمتی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تو منعاً اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کر دی، اور سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہوئے اور کسریٰ کے کنگن بھی انہیں پہنا دیے گئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ تو ناظرین، ہم آپ کے لیے اسی طرح اصلاحی اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔